الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من قال کنت نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، آج موضوع ہے سمائے موتا، یعنی قبر میں مردے کی جو زندگی ہے وہ کس قسم کی ہے، جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے یا نہیں، وہ ہمارے سلام کو سنتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس کی روح ایک دفعہ اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اس کے بعد کئی قسم کی احادیث اس حوالے سے ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ جو بخشے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں ساتوں آسمانوں سے اوپر اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، اور جو گناہگار اور کافر ہوتے ہیں ان کی روحیں ساتوں زمینوں سے نیچے سجین میں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں سبز قسم کے پرندوں میں ہوتی ہیں جو اللہ کے عرش کے ارد گرد اڑتے رہتے ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں، سارے سلف صالحین لکھتے ہیں کہ چاہے روح ہو ساتوں آسمانوں سے اوپر، چاہے روح ہو ساتوں زمینوں سے نیچے، چاہے روح ہو سبز قسم کے پرندوں کے پیٹ میں، اس روح کا اس قبر میں رکھے گئے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اب اس تعلق کی جو حقیقت ہے وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حدیثوں میں تو یہاں تک بھی ہے، یعنی ابو داؤد کی حدیث ہے، سیاستہ میں ہے، ابو داؤد، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مشکات میں ہے، مسند امام احمد میں ہے کہ روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ لوٹانے کے الفاظ بھی ہیں، لیکن اب لوٹانا کس قسم کا ہے کہ سارے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، تھوڑے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، یا اس کا پرتو پڑتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ روح چاہے جہاں بھی ہو اس کا اپنے جسم کے ساتھ ایسے تعلق ہوتا ہے کہ جیسے سورج کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، کہ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، گرمی بھی ہمیں پہنچ رہی ہے، روشنی بھی پہنچ رہی ہے، تو روح کا اس کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اور اسی اب دیکھیں نا کہ دنیا میں نیکی اور بدی کون کرتا ہے؟ جسم مار روح، جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے، اور انسان گناہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے۔ جنت اور دوزخ میں عذاب ثواب کس کو ہوگا؟ جسم اور روح دونوں کو۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب دنیا میں نیکی برائی جسم اور روح دونوں کرتے ہیں، آخرت میں عذاب اور ثواب بھی دونوں کو ہونا ہے، تو درمیانی عرصے میں کوئی نیا نظام آ گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کے ذہنوں میں رہے کہ ہم اس حوالے سے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، اس کے جواب میں ہمارے مخالفین عقلی باتیں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، کوئی کہے کہ مردے ہوٹل پہ بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، بیٹھے ہوں گے، ہوٹل پہ چائے پی رہے تھے، ہم نہ چائے کہتے ہیں نہ پھرنا چلنا کہتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں جو حدیثوں میں میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اور پھر ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اسلام کی باتوں کو، مسلمانوں کو، عقائد کو عقل پہ تولنا چاہیے، جو قرآن و حدیث کی روح سے دیکھنا چاہیے۔ اگر عقل کو آپ لاتے ہیں تو حدیثوں میں ہے کہ ایک فرشتہ دائیں کندھے پہ ایک بائیں پہ، آپ مجھے محسوس کر کے دکھائیں۔ اب کوئی آدمی آپ کو کہے کہ میں دائیں کندھے پر ایک چھوٹا سا لڑکا بٹھاتا ہوں، بائیں پر بٹھاتا ہوں، آپ کو احساس نہیں ہوگا؟ تو یہاں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ دکھاؤ خدا کہاں ہے، تو عقل کی بنیادوں پر اگر ہندو عقلی سوال کریں گے تو ہم انہیں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جو مسلمان ہے، جو قرآن و حدیث پہ یقین رکھتا ہے، اس کو تو یہ کہنا چاہیے کہ آپ قرآن پیش کریں یا حدیث پیش کریں، اس کو تو ہم عقلی باتیں، عقلی دلائل دینے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اب خلاف اور دوسرا گروپ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ روح جہاں ہوتی ہے وہیں روح کی قبر ہے، عذاب و ثواب روح کو ہوتا ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ عذاب و ثواب روح جسم دونوں کو ہوتا ہے، اسی قبر میں ہوتا ہے، اور اس پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں روح کی قبر ہی الگ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک آیت دکھا دو، ایک حدیث دکھا دو جس میں روح کی قبر کا ذکر ہو۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو کثرت کی خواہش نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ اس نے جا کے قبروں کو دیکھا۔ تو کون سی جو آسمانوں پہ قبریں ہیں، یا روح کی گناہ گار ہے تو ساتوں زمینوں کے نیچے کو قبر ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ قبریں ہیں تو دکھاؤ کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں؟ کہیں بھی ذکر نہیں۔ اور قرآن میں ہے والقبور اذا بعثرت، جب قبریں قریدی جائیں گی، جب قبریں پھٹیں گی تو یہی قبریں پھٹیں گی، اور کون سی قبر نے پھٹنا ہے؟ اور حضور نے فرمایا کہ زیارت القبور سنت، قبروں کی زیارت سنت ہے، جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ان کے خیال میں قبر ہے اس کی زیارت ان کا باپ کرے گا۔ تو زیارت تو انہی قبروں کی ہے جو ہمارے سامنے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَاتَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے میرے حبیب ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے، کافروں میں سے، تو نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہو اور نہ اس کے لیے دعا کر۔ تو کون سی قبر پہ کھڑا ہونا ہے؟ مراد اسی دنیا والی قبر میں کھڑا ہونا ہے۔ تو بہرحال اب میں نے سب سے پہلے، آپ بڑی توجہ سے سنیں کہ جتنے اکابرین ہیں سب کا وہی عقیدہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، پہلی بات۔ اور جتنے اکابرین دیوبند ہیں، بڑی لطف کی بات ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو جب تمہارے بڑے سارے یہی عقیدہ رکھتے تھے، اور جو متفقہ اور مسلمان سلف صالحین ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، تو پھر فساد اور جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کتاب ہے عقیدے کی جس کا نام ہے شرح عقائد، وہ ہم بھی پڑھاتے ہیں، دیوبندی بھی اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ بعد ان کا مدرسہ ہے قاسم العلوم، آپ چلے جائیں انہیں کہیں کہ عقیدے کی کون سی کتاب پڑھاتے ہیں، وہ کہے گا شرح عقائد۔ علامہ تفتازانی کی لکھی ہوئی عقیدے کی کتاب شرح عقائد وہ بھی پڑھاتے ہیں، ہم بھی پڑھاتے ہیں۔ اب اس میں کیا عقیدہ لکھا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کے تمام اجزاء میں یا بعض میں ایک گونا حیات پیدا کر دے، کہ اللہ تعالیٰ میت کے سارے جسم میں جو کچھ حصے میں ایک زندگی پیدا کر دے جس سے وہ عذاب کا درد اور خوشی کی لذت کا ادراک کر سکے، اور یہ اس کو مستلزم نہیں کہ مکمل طور پر روح اس کے بدن میں لوٹائی جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ سارے جسم میں مکمل روح لوٹائی جائے، بس اتنا ہے کہ اس کے کچھ حصے میں جس روح کو لوٹا دیا جائے جس کی وجہ سے اسے عذاب کا درد ہو اور ثواب کی اسے خوشی محسوس ہو۔ اور کہتے ہیں نہ اس کو مستلزم ہے کہ حرکت اور جنبش بھی کرے، اور جو تھوڑی سی اس میں روح کا تعلق بنا ہے یا زندگی آئی ہے اس کو لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جسم حرکت بھی کرے، صرف یہ ہے کہ اسے درد کا احساس ہو اور خوشی کی لذت محسوس ہو۔ اب امام اعظم جس کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، یعنی فقہی لحاظ سے ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، دیوبندی بھی امام اعظم کے مقلد ہیں، نکاح طلاق کے مسائل میں وہ بھی انہی کو مانتے ہیں، ہم بھی انہی کو مانتے ہیں، وہ بھی حنفی کہلاتے ہیں، ہم بھی حنفی کہلاتے ہیں۔ اب امام اعظم کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اعادت الروح فی العبد فی قبرہ حق، روح کا قبر میں لوٹایا جانا حق ہے۔ یہ فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ اعادت الروح الی العبد، قبر میں بندے کی طرف روح کا لوٹایا جانا حق ہے۔ اور مولا علی قاری حنفیوں کے امام ہیں، ان کی شروحات کو دیکھ کر ہمارے سنی بھی پڑھاتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ روح کا لوٹایا جانا آدمی کے سارے جسم کے ساتھ یا بعض کے ساتھ اکٹھا ہو جسم یا متفرق ہو جسم، قبر میں حق ہے۔ مولا علی قاری بھی فرماتے ہیں حق ہے۔ علامہ محمود آلوسی ان کی تفسیر ہے تفسیر المعانی، یہ معتبر مفسر ہیں، متقدمین میں سے ہیں، دیوبندی بھی ان کے حوالے دیتے ہیں، ہم بھی ان کے حوالے دیتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں روح کا بدن کے ساتھ اتصال یوں مختص نہیں کہ ہر ایک جز کے ساتھ ہو، یعنی روح کا جو تعلق ہے وہ ہر جز کے ساتھ ضروری نہیں کہ ہر جز کے ساتھ ہو اور دوسری سے نہ ہو، ایک جز کے ساتھ ہو دوسری سے نہ ہو، بلکہ بدن کے تمام اجزاء کے ساتھ متصل ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ایک جز کے ساتھ تعلق ہو دوسرے کے ساتھ، ایسا نہیں ہے، سارے جسم کے ساتھ تعلق ہے، اس کا تمام اجزاء پر پرتو پڑتا ہے، یعنی روشنی پڑتی ہے، خواہ ایک جز مشرق میں ہو خواہ ایک جز مغرب میں ہو۔ اب ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایک آدمی کو لے کر آپ اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک ٹکڑا یہاں دفن کرتے ہیں، ایک لاہور میں کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس ٹکڑے کو یہاں عذاب دے اور اس کو وہاں عذاب دے دے. اور اگر ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے انسان عذاب سے بچ جاتا تو پھر تو کافروں کا نظریہ صحیح تھا کہ جسم کو جلا دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ جسم ہوگا نہ عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، جو صدیوں ہزاروں سال قبر میں رکھنے کے بعد میدان معاشر میں انسان کو پھر کھڑا کر سکتا ہے. وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مختلف ٹکڑوں کو عذاب میں مبتلا رکھے یا اس کو راحت میں مبتلا رکھے. اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ بھی مسلم فریقین شخصیت ہیں، دیوبندی بریلوی دونوں ان کو اپنا مقتدا مانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں علیین کا مقام 7 آسمانوں سے اوپر ہے، نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کے بعد وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. ان ارواح کا قبر کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے. جو لوگ ان کی زیارت کو آتے ہیں، جو ان کے اقارب یعنی رشتہ دار اور دوسرے لوگ حاضر ہوتے ہیں، ان کی آمد سے وہ مطلع اور ان سے مانوس بھی ہوتے ہیں کہ قبر پہ اگر ان کے رشتہ دار آئیں انہیں اطلاع بھی ہوتی ہے، پتہ بھی چلتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، کیونکہ روح کے قریب قرب اور بعد مکانی اس دریافت میں مانے نہیں کہ روح کے لیے دوری نزدیک کی بات ہی ختم ہو گئی، وہ دوری بھی قریبی ہے، قریبی بھی قریبی ہے. اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی، تمام اکابرین دیوبند ان کو اپنا اکابر مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ عذاب قبر مردہ کو زندہ کر کے دیا جاتا ہے یا روح کو اس کے مقابل رکھ کر اس میں حیات پیدا کر کے یا کسی اور نوع سے جس کو پروردگار ہی جانتا ہے. ہمارے لیے اس کی حقیقت کی تہ تک پہنچنے کے لیے کوئی راہ نہیں، یعنی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. اتنا پتہ ہے کہ جسم کا تعلق ہے، سارے جسم کے ساتھ ہے، تھوڑے کے ساتھ ہے، روح اندر لوٹا دی گئی یا اس کا پرتو پڑتا ہے، یہ حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ اسے زندہ کر کے اسے عذاب دیا جاتا ہے جیسے کہ احادیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اب دیکھیں نا کہ جادو وہ جو سر چڑھ بولے. دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے 100 سال میں ایک فتاوی شائع کیا ہے، اس کی 5-6 جلدیں ہیں. اب فتاوی دارالعلوم دیوبند میں کیا ہے دیکھیں، یہ ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ 299. لکھتے ہیں کہ قبر میں روح کا تعلق رہتا ہے، قبر میں روح کا تعلق رہتا ہے، استقرار اصل علیین ہو یا سجین ہو. وہ کہتا ہے مفتی عزیز الرحمان دارالعلوم دیوبند سے جو فتاوی چھپا ہے کہ چاہے روح 7 آسمانوں سے اوپر علیین میں ہو، چاہے روح 7 زمینوں سے نیچے سجین میں ہو، اس کا اپنے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اب جو دیوبندی کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، اب ان سے پوچھو کہ تمہارے بزرگ کیا لکھ کے گئے ہیں فتاوی دارالعلوم دیوبند کہ جس دیوبند سے تعلق کی وجہ سے تم دیوبندی کہلاتے ہو اس میں تو یہ موجود ہے کہ چاہے روح اعلیٰ علیین میں ہو، چاہے روح 7 زمینوں سے نیچے ہو، اس کا اپنے جسم سے تعلق ہوتا ہے. اور اسی فتاوی کے اور صفحے پہ لکھتے ہیں کہ جسم سے روح کا تعلق رہتا ہے. اس کے بعد شبیر احمد عثمانی، اس کو کہتے ہیں شیخ الہند، اس نے تفسیر بھی لکھی ہے. وہ لکھتا ہے کہ قولہ السلام علیکم، یہ جو ہے نا حدیثوں میں کہ مردوں کو قبر پہ جا کے کیا کہو، السلام علیکم، اشارہ ہے الی انہم یعرفون الزائر، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھ زیارت کے لیے آنے والے کو وہ پہچانتا ہے، وَيُدْرِكُونَ كَلَامَهُ وَسَلَامَهُ، اور اس کے کلام اور سلام کو بھی جانتا ہے. یہ لکھنے والا کون ہے؟ مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی. اس کے بعد مولوی خیر محمد جالندری، یہ ملتان میں جو خیر المدارس ہے اس کا معتمم، یہ بھی ان کے اکابر میں ہے. کہتا سلف کا ایک مسلک عود روح کا ہے، یعنی ہمارے جو سلف صالحین ہیں پرانے بزرگ، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ روح کو لوٹایا جاتا ہے، بلکہ ظاہر حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے، حدیثوں کی ظاہری عبارتوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ روح کو لوٹایا جاتا ہے. اس کے بعد مولوی ادریس کاندلوی، یہ ان کا مفسر ہے، یہ بھی ان کے اکابر میں ہے. وہ لکھتا ہے کہ جیسے جب خیش و اقارب مردہ کو قبر میں رکھ کر واپس ہوتے ہیں، روح انسانی جسم خاکی کی طرف عود کرتی ہے، یعنی لوٹتی ہے، تو 2 فرشتے منکر نکیر بحکم خدا قبر میں اس سے سوال کرتے ہیں. عقائد اسلام کتاب کا نام اس میں لکھ رہا ہے. اس کے بعد سرفراز خان صفدر، ان کے شیخ الحدیث چند سال پہلے فوت ہوا ہے، یہ بھی ان کا بہت بڑا مصنف اور شیخ الحدیث اور اکابرین میں ہے. وہ کہتا ہے اعادت روح کا قبر میں لوٹایا جانا جمہور علماء کا مسلک ہے. جمہور کا مطلب میجارٹی کا مسلک یہ ہے. اور اشرف علی تھانوی
جو ان کا حکیم الامت ہے، وہ لکھتا ہے کہ بعض کا قول ہے ارواح مومنین علیین میں، کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر مومنوں کی روحیں رہتی ہیں، اور ارواح کفار کافروں کی روحیں سجین میں رہتی ہیں، ساتوں زمینوں سے نیچے، اور قبر جسد انصری سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، کہ قبر میں جو جسم رکھا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہوتا ہے، چاہے ساتوں آسمانوں سے اوپر رہے چاہے ساتوں سے نیچے رہے۔ لیکن ان مقامات میں ارواح مقید نہیں ہے، روح ساتوں آسمانوں سے اوپر علیین میں پابند نہیں ہے، قید نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنے جسد اول سے قبر سے بھی تعلق رہتا ہے، پہلے جسم یعنی قبر والے جسم سے بھی روح کا تعلق رہتا ہے، اس طرح مقید نہیں ہے، تعلق قبر میں روح کے ساتھ رہتا ہے، جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ مولوی انور شاہ کشمیری، یہ ان کا شیخ الحدیث ہے، ان کے اکابرین میں کہتا ہے ثم السوال عندی یکون بالجسد مع الروح، یہ فیض الباری شرح بخاری میں کہتا ہے کہ میرے نزدیک سوال صرف جسم روح سے نہیں ہوتا، جسم اور روح دونوں سے ہوتا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ میں نے کتنے حوالے دیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میجارٹی علماء دیوبند کے اکابرین کی کس بات کی قائل ہے کہ قبر میں جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے، چاہے روح ساتوں آسمانوں سے اوپر ہو چاہے روح ساتوں زمینوں سے نیچے۔ اب آئیے ذرا قرآن شریف کی، ویسے تو بے شمار دلائل ہیں، لوگوں نے بڑی موٹی کتابیں لکھی ہیں، لیکن میں نے 3-4 آیتیں اور 3-4 حدیثیں پڑھنی ہیں۔ پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ مومن کو دنیاوی زندگی میں بھی ثابت رکھتا ہے قول ثابت کے ساتھ، اور آخرت کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو قول ثابت کے ساتھ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اب قرآن کی وہ تفسیر کتنی عظیم ہوگی جو میں اور کوئی عالم نہ کرے، خود محمد مصطفیٰ آپ کریں۔ دیکھیں نا وہ کتنی عظیم تفسیر ہے کہ حضور خود تفسیر فرمائیں۔ اب بخاری میں اس آیت کی تشریح میرے آقا نے خود فرمائی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے ان البراء بن عازب روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ اذا اقد المؤمن فی قبرہ، کہ مومن کو قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، مومن کو قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، اوتیجا، پھر فرشتے آ جاتے ہیں، ثم شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پھر وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فذالک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ قبر میں سوالوں کے وقت جب اپنا مردہ، نیک مردہ سوالوں کا جواب صحیح دیتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو یہ معنی ہے قرآن کی آیت کا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ آخرت سے مراد ہے قبر کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ فرشتے جب آتے ہیں سوال و جواب ہوتا ہے، جب جسم کا تعلق نہیں تو سوال و جواب کس سے؟ کبھی دیواروں سے بھی سوال ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ فرشتے اسی قبر میں آتے ہیں، فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، وہاں نیک مومن سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے، اور قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی قبر کے سوالوں میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری میں۔ اب حدیث ہے نسائی میں، وہی حدیث ہے ان البراء بن عازب۔ یہ تفسیر کون سی ہے؟ جو نبی پاک نے خود تفسیر فرمائی ہے۔ براء بن عازب سے روایت ہے ان النبی قال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ قال نزلت فی عذاب القبر۔ بخاری میں ہے کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یقال لہ من ربک، قبر میں اس سے کہا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی جل، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، ودینی دین محمد، میرا دین دین محمد ہے۔ فذالک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو یہ معنی ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ثابت قدم مومن کو رکھتا ہے، یعنی قبر میں سوالوں کے وقت ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قبر میں جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے، فرشتے آتے ہیں، سوال ہوتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سوالوں کے جوابوں میں مردے کو ثابت قدم قبر میں رکھتا ہے۔ جب مردہ سوالوں کا جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے قبر میں مردے کی زندگی تو ہے، جو ہمارے سمجھنے سے، دماغ میں آنے سے ہم قاصر ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن قرآن و حدیث تو کہہ رہے ہیں نا کہ قبر کی بھی اپنی زندگی ہے۔ اس کے بعد جادو، وہ جو سر چڑھ بولے، اب وہ
چک کر انصاف کرنے والا معتدل مزاج آدمی تو حیران ہو جائے کہ دلائل کتنے ہیں۔ مفتی شفیع عثمانی دیوبندی تفسیر معارف القرآن جلد 5 صفحہ 248 پر وہی بات کرتا ہے جو میں نے ابھی تشریح کی ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ قبر کا عذاب و ثواب دونوں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ قبر کا عذاب و ثواب دونوں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں مومن سے سوال کیا جائے گا تو ایسے ہولناک مقام اور سخت حال میں بھی وہ بتائید ربانی اس کلمہ پر قائم رہے گا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے گا۔ پھر فرمایا ارشاد ربانی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اس کا یہی مطلب ہے جو میں نے ابھی بخاری سے مطلب بیان کیا ہے۔ وہ مولوی مفتی محمد شفیع ان کا بہت بڑا مفسر وہ بھی کہہ رہا ہے یہی مطلب ہے۔ آگے کیا لکھتا ہے ذرا ایمان آپ کا تازہ ہو، کہتا ہے اس طرح تقریباً 40 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معتبر اسانید کے ساتھ اس مضمون کی حدیثیں منقول ہیں جن کو امام ابن کثیر نے اس جگہ اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے، اور شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنے منظوم رسالہ التثبیت عند التبییت میں شرح صدور میں ان کی کتاب ہے 70 احادیث کا حوالہ نقل کر کے ان روایات کو متواتر فرما دیا ہے۔ ان سب حضرات صحابہ کرام نے آیت مذکورہ میں آخرت سے مراد قبر اور اس آیت کو قبر کے عذاب و ثواب سے متعلق قرار دیا ہے کہ جو ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، آخرت سے مراد ہے قبر کے سوال و جواب کے موقع پر اللہ نیک مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اب اس سے بھی بڑھ کے جادو سناؤں آپ کو، مولوی غلام اللہ صاحب جن کو پتہ نہیں یہ کیا کچھ سمجھتے ہیں، ان کی تفسیر ہے جواہر القرآن جلد 2 صفحہ 568۔ یہ بشارت دنیاوی اور اخروی ہے۔ جو ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت یہ خوشخبری ہے دنیاوی بھی اور آخرت کی بھی۔ آخرت سے مراد عالم برزخ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل اخلاص مومنین کو دنیا میں اور قبر میں کلمہ توحید کی برکت سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ جو تشریح میں نے کی وہی تشریح مفتی شفیع نے کر دی، جو تشریح میں نے کی وہی تشریح مولوی غلام اللہ خان نے کر دی۔ اب آئیے قرآن کی دوسری آیت، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ قرآن ہے کہ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کی وجہ سے انہیں غرق کیا گیا پھر آگ میں داخل کر دیا گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے، ان کی بات ہے کہ ان کو گناہوں کی وجہ سے طوفان باد و بارہ نوح علیہ السلام کی بد دعا سے آیا، ساری قوم غرق ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے انہیں پہلے غرق کیا پھر آگ میں داخل کر دیا۔ اب اس کی تفسیر جواہر القرآن میں مولوی غلام اللہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے قوم نوح علیہ السلام کو ان کے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیا گیا، پہلی بات، اور پھر فوراً ہی انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ یہ آیت عذاب قبر کے اس بات پر اہل سنت کی محکم دلیل ہے۔ یہ آیت عذاب قبر کے ثابت کرنے کے لیے اہل سنت کی محکم دلیل ہے، کیونکہ غرق کے فوراً بعد ان کو جس آگ میں داخل کیا گیا وہ آخرت کی آگ نہیں، کیونکہ قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی، اس لیے اس سے لامحالہ برزخ کا عذاب مراد ہے، جس کو اصطلاح شرع میں عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ یہ کس کی تفسیر ہے؟ مولوی غلام اللہ خان کی۔ اب تفسیر ہے مفتی شفیع تفسیر معارف القرآن، کہتا ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ عالم برزخ یعنی قبر میں رہنے کے زمانے میں مردوں پر عذاب ہوگا، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جب قبر میں بد عمل کو عذاب ہوگا تو نیک عمل کرنے والوں کو ثواب اور نعمت بھی ملے گی۔ احادیث صحیحہ متواترہ میں قبر کے اندر عذاب و ثواب ہونے کا بیان اس کثرت سے آیا ہے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس پر امت کا اجماع ہے اور اقرار اہل سنت والجماعت کی علامت ہے کہ قبر میں عذاب و ثواب کا اقرار کرنا یہ اہل سنت ہونے کی نشانی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی شفیع کہہ رہا ہے۔ اب تیسری آیت ہے قرآن کی، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے، سنعذبہم مرتین 2 دفعہ عذاب دیں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے منافق، کہ منافقوں کو 2 عذاب پہلے دیں گے اور پھر آخرت کا عذاب ہوگا۔ پہلے 2 عذاب کون سے ہیں؟ اس میں بھی تفسیر جواہر القرآن مولوی غلام اللہ خان کیا لکھتا ہے؟ کہتا 2 دفعہ کے عذاب سے دنیا میں قتل، قید و بند یا ظہور نفاق سے ذلت و رسوائی، اور مرنے کے بعد قبر کا عذاب مراد ہے۔ منافقوں کو جو 2 عذاب ہیں، ایک دنیا میں ذلت، رسوائی،
منافقت کا ظاہر ہونا، اور دوسرا قبر کا عذاب مراد ہے، اور عذاب عظیم سے مراد آخرت کا دوزخ کا عذاب مراد ہے۔ اور شبیر احمد عثمانی، مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی، ان کا شیخ الحدیث، شیخ القرآن، مفسر قرآن ہے، اس کی تفسیر میں کیا ہے؟ بڑے عذاب سے مراد دوزخ کا عذاب ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس سے قبل کم از کم 2 بار ضرور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، ایک عذاب قبر ہوگا اور دوسرا وہ عذاب جو اس دنیاوی زندگی میں پہنچ چکا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے ایک عذاب دنیا میں جو ذلت رسوائی ہوئی، دوسرا عذاب قبر میں، اور سب سے بڑا عذاب آخرت کا عذاب ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، اب آیت ہے کتنی؟ 4۔ قالوا یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب آئے، عذاب لیں۔ تو زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ فتولی عنہم، صالح علیہ السلام، قوم تباہ ہو گئی، قوم کی طرف مڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اب صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا یا قوم لقد ابلغتم رسالت ربی، میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، ونصحت لکم، تمہیں نصیحت بھی کی، ولیکن لا تحبون الناصحین، تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اب صالح علیہ السلام مردہ قوم کو خطاب کر رہے ہیں قرآن کی روح سے، اگر مردے سنتے نہیں تو صالح علیہ السلام خطاب کیوں کر رہے ہیں؟ واضح بات ہے، پہلے قوم زلزلے سے ہلاک ہو گئی، قرآن فتولی عنہم، صالح علیہ السلام مڑ کے کھڑے ہو گئے، وقالا، فرمایا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے رب کا پیغام پہنچایا، ونصحت لکم، تمہیں نصیحت کی، ولکن لا تحبون الناصحین، تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ پھر آ گئے شعیب علیہ السلام، قال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، بڑے بڑے سرداروں نے کہا شعیب کی بات مانو گے، شعیب علیہ السلام کی، تو نقصان میں ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فاخذتہم الرجفۃ، زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے، سب تباہ ہو گئے۔ فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام بھی مردہ قوم کی طرف مڑ کے کھڑے ہو گئے، وقالا، فرمایا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتم رسالت ربی، میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچایا، ونصحت لکم، تمہیں نصیحت کی، فکیف آسیٰ علی القوم الکافرین، اب میں کافروں کی قوم پر کیوں افسوس کروں؟ تمہارا علاج ہے، نہ تم انکار کرتے نہ تم عذاب میں مبتلا ہوتے۔ اس کے بعد اب ہیں احادیث، حدیث کون سی ہے؟ بخاری، چند حدیثیں ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، میرے آقا خچر پر سوار ہو کر 2 قبروں کے قریب سے گزرے، فقال انہما لجعذبان، حضور نے فرمایا صحابہ کی جماعت، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں کو۔ وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہے۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں پہلا جو ہے پیشاب کے چھینٹوں کی پرہیز نہیں کرتا تھا۔ واما الاخر کان یمشی بالنمیمہ، دوسرا چغل خور تھا، لگائی بجھائی کرتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرا لگائی بجھائی کرتا تھا، ان 2 گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اسی قبر میں عذاب ہے، پہلی بات۔ ثم اخذ جریدتن رطبتن، پھر صحابی کو کہا کہ وہ کھجور ہے اس کی شاخ توڑ کے لے آؤ، آ گئی، فشقھا باسنین، حضور نے 2 ٹکڑے کیے، فجعل علی کل قبر واحدتن، ایک قبر پہ گاڑ دیا، دوسرا دوسری قبر پہ گاڑ دیا۔ قالوا یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، صحابہ نے کہا یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ حضور نے کہا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، آپ نے فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے شاخیں، اللہ کی تسبیح پڑھتی رہیں گی اور دونوں قبروں والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ قبروں پہ اب ہمارے لوگ تو جا کے چاول پھینکتے ہیں نا، پانی ڈالتے ہیں، چاولوں کا کوئی فائدہ نہیں، پانی کا کوئی فائدہ نہیں، پھول ڈالیں، کھجور کی سبز شاخیں ڈالیں۔ حضور کے فرمان کے مطابق قرآن کہتا ہے نا ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کا ہر ذرہ رب کی تسبیح کرتا ہے، تو ہر شے تسبیح کرتی ہے، شاخیں تسبیح کرتی ہیں، جب تک تر رہتی ہیں تسبیح کرتی رہتی ہیں، دونوں قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ اب ثابت کیا ہوا کہ اسی قبر میں عذاب ہے، اور اسی قبر میں مردے جو ہیں کسی بھی گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں، تو واضح بات ہے کہ جسم کے ساتھ روح کا تعلق نہ ہو تو عذاب کا فائدہ ہی کون ہے؟ عذاب کا احساس تب ہوگا کہ روح کا تعلق ہوگا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اس قبر میں جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے، جس کی حقیقت ماہیت ہم نہیں سمجھ سکتے کہ روح لوٹا دی گئی یا روح کا پرتو ہے یا روح کی روشنی ہے، بہرحال تعلق ہے، اور اسی قبر میں عذاب ثواب
اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر اونٹ سے بکر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، اتنی دیر بیٹھے رہنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے حتیٰ استانس بکم، تاکہ تمہاری وجہ سے مجھے تسلی رہے، میں انس پکڑتا رہوں، وانظر ماذا اراجع رسول ربی، اور میں دیکھوں کہ میں رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالوں کا جواب کیسے دے رہا ہوں۔ تم بیٹھے رہو گے، میرے دل کو تسلی رہے گی، انس رہے گا، میں تسلی سے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ تو اب حضور کے صحابی نے دین دارالعلوم دیوبند سے نہیں پڑھا، دارالعلوم بریلی سے نہیں پڑھا، انہوں نے حضور سے دین سیکھا ہے۔ اب صحابی اپنی طرف سے نہیں کرتا بات، اس کا مطلب صحابی کا عقیدہ کیا ہے کہ اسی قبر میں فرشتے آتے ہیں، اسی قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں، اور اگر زندہ لوگ قبر کے اوپر کھڑے رہیں تو مردہ دیکھتا بھی ہے، ان کو پہچانتا بھی ہے، اور اسے انس بھی پکڑتا ہے۔ تبھی تو صحابی کہہ رہا ہے کہ تم کھڑے وہاں بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ سے بکر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ مجھے تسلی رہے اور میں فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ 2 حدیثیں۔ تیسری حدیث بخاری شریف میں ہے، میں نے پہلے بھی ایک دن پڑھی ہے، کہ 70 کافروں کو جو بدر میں مارے گئے تھے ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا حضور کے حکم سے۔ حضور کنویں کے منہ پہ آئے، فرمایا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا؟ او کافرو، او ابو جہل، 70 کافر، اللہ کے وعدے کو سچا پایا؟ حضرت عمر نے کہا هل تتکلم عن بات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مردوں سے باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ما انتم باسماء منکم ولکن لا یجیبون، تم ان سے بہتر نہیں سنتے لیکن یہ جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد بخاری شریف میں حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ نے پہلے سنی بھی ہوگی لیکن پھر سنیں، کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، توجہ فرمایا، العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولی وذهب اصحابہ، اس کے ساتھی واپس مڑ جاتے ہیں، حتی انہ یسمع قران علیہم، مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، دفن کرنے والے مڑتے ہیں، ان کے جوتوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، اتاہ ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، فق اداہ، اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، فیقولان، کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اس ہستی مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا ہے؟ یہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ بخاری میں صرف ایک سوال ہے، مسلم میں بھی صرف ایک سوال ہے، باقی ابو داؤد اور مسند امام احمد میں 3 سوال ہیں، 3 سوال حق ہیں، لیکن بخاری میں ایک سوال ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے؟ تو اب فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، اگر نیک ہو، مومن ہو، کہتے ہیں یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فیقال انظر الی مقعدک من النار، پھر دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ دیکھ اپنا ٹھکانہ دوزخ والا، ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے اپنے فضل سے اس ٹھکانے کو جنت کے ٹھکانے سے تبدیل کر دیا ہے، اب جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، فیراہما جمیعا، دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں، دوزخ والا بھی جنت والا بھی۔ جنتی کو دوزخ والا دکھایا جاتا ہے، پھر کھڑکی بند کر دی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا جنت والا ٹھکانہ، جو اللہ نے دوزخ والے ٹھکانے کو بدل کے جنت والا تجھے دے دیا ہے تیرے نیک اعمال کی وجہ سے۔ فرماتے اما الکافر او المنافق، اگر کافر یا منافق ہو، فیقول لا ادری، فرشتے پوچھتے ہیں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی بات کرتا تھا جو لوگ کرتے تھے۔ فیقال لا دریت ولا تلیت، تجھے کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں پڑھایا۔ ثم یضرب بمطرقۃ، حضور نے فرمایا گرز سے مارا جاتا، من حدید، لوہے کے گرز سے مارا جاتا ہے، ضربۃ بین اذنیہ، 2 کانوں کے درمیان، یعنی 2 کانوں کے درمیان مارا جاتا ہے۔ فیصیخ صیخۃ، اتنی چیخ مارتا ہے، یسمعھا من یلیہ الا الثقلین، جو بھی قریب والی چیزیں ہر شے سنتی ہے سوائے جنوں انسانوں کے، ہر شے مردے کی چیخ کو سن رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا کتاب بخاری، کہ دفن کرنے والے واپس آتے ہیں، جوتوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جنت دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، کہتے یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اگر جواب نہ دیتا، کامیاب نہ ہوتا، پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ اللہ نے اس ٹھکانے کو جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے۔ منافق اور کافر کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں، تو اس کو فرشتہ لوہے کا گرز مارتا ہے 2 کانوں کے درمیان میں، اتنا چیختا ہے کہ قریب والی ہر شے سنتی ہے سوائے جنوں انسانوں کے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ان عثمان بن عفان قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ عن دفن المیت وقف علیہ، کہ حضور کی سنت کیا تھی کہ جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے، وقف علیہ، قبر کے ساتھ بیٹھ جاتے،
فقال استغفروا لاخیکم، حضور فرماتے اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، استغفار کرو. واسألوا لہ بالتثبیت، اس کے لیے سوالوں میں ثابت قدمی اللہ سے مانگو، استغفار کرو، ثابت قدمی مانگو. فإنہ الآن یسأل، اب اس سے سوال ہو رہے ہیں. اگر سوال ہو رہے ہوتے اعلیٰ علیین میں تو قبر پر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابی کیوں کہتا کہ بیٹھو میں انس پکڑتا رہوں اور سوالوں کے جواب دے سکوں؟ حضور کیوں فرماتے کہ قبر کے قریب بیٹھو، استغفار کرو، ثابت قدمی مانگو، کیونکہ اس سے سوال ہو رہے ہیں. آخری حدیث ہے کہ یہ ابن کثیر میں ہے، ان ابن عباس بسند صحیح، ابن عباس روایت کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، ما من احد یمر بقبر اخیہ المسلم کان یعرف فی الدنیا، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی جس کو دنیا میں پہچانتا تھا اس کی قبر سے گزرتا ہے، کتاب الروح میں ہے، تطاوی علی مراکل الفلاح میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، فیسلم علیہ، اس پر سلام کرتا ہے. اگر کوئی قبر پہ آنے والا جو اس کو جانتا ہے سلام کرتا ہے. الا رد اللہ علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام، اللہ اس کی روح کو متوجہ کرتا ہے، مردے کی روح کو، اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں حق عقیدہ سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.